حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں آج جو آیت مبارکہ پڑھی اس کے تحت صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا عنوان فضائل اور سیرت پر ہے، اور خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کی زندگی میں پائے جانے والے وہ اہم اصول کہ جس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری سماعت کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان اصول پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بین الاقوامی سطح پر جو حالات ہیں وہ سب کے پیش نظر ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ جو اسلام مخالف قوتیں ہیں اللہ انہیں زیر فرما دے، اللہ انہیں زیر فرما دے، اللہ انہیں زیر فرما دے۔ آج جس طرح یہودی قوم مختلف جگہوں پر اور مختلف پلیٹ فارم پر اسلام مخالف کارروائیوں میں مبتلا ہے، یہ صرف آج ہی نہیں ہے بلکہ یہ ان کی سازشیں بہت پرانی ہیں، خصوصاً اسلام دشمنی۔ یہ ان کے اندر صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ یہ اپنے لوگوں کے بھی مخلص نہ ہوئے۔ جیسے مثل مشہور ہے نا کہ آستین میں چاقو، کہ آپ سے ملا تو رہے ہوں گے ہاتھ لیکن حقیقت میں آپ کو ختم کرنے کی پلاننگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً مسلمانوں کو ان کی روش، ان کے طریقے، ان کے انداز کو اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ انہوں نے اپنے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، جو یہودیوں میں بنی اسرائیل میں پہلے نبی، تاریخ آپ کی میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ تاریخ ان کی یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب کی اولاد کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، ان کے صاحبزادے سیدنا یعقوب علیہ السلام، یہ شام میں تھے۔ اور شام وہی جس کا نام آج ہم گریٹر اسرائیل نام سن رہے ہیں، یہ پرانا ملک شام جس میں اردن ہے، لبنان ہے، فلسطین ہے، موجودہ اسرائیل ہے اور کچھ اور پٹی ہے، یہاں رہا کرتے تھے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہاں 12 اولادیں تھیں، 2 زوجہ محترمہ تھیں، ایک زوجہ سے 2 بیٹے تھے اور ایک سے 10 تھے، اور جو 2 تھے ان میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک ان کے بھائی بنیامین، اور 10 دوسری زوجہ سے تھے۔ حضرت یعقوب ان سے بڑی محبت کرتے تھے، حضرت یوسف سے، تو صرف جلن اور حسد میں اپنے ماں کی طرف سے ستیلے بھائی حضرت یوسف کو 10 بھائیوں نے کنویں میں ڈالا
اور اس کے بعد انہیں ایک قافلے نے کنویں سے نکالا اور مصر لے گئے، تو ملک شام سے مصر پہنچ گئے، وہاں بازار میں بکے، آزمائش سخت تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ جب یہ واقعہ ہو رہا ہے تو عمر ان کی کوئی 13-15 سال ہے۔ پھر زلیخا کے یہاں رہے کہ عزیز مصر، گورنر مصر نے خرید لیا۔ پھر زلیخا کی خواہش اور طلب پوری آپ نے نہیں فرمائی، نبی مطہر ہیں، پاکیزہ ہیں، تو اس نے الزام لگوا دیا، اور پھر آپ جیل میں بند کر دیے گئے، اور جب جیل سے نکلے تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 40 سال ہو گئی تھی، یعنی 15 سال کی عمر سے لے کے 40 سال کی عمر تک 25 سال کا عرصہ ان آزمائشوں میں گزرا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گورنر کے ذریعے ہی باہر نکلوایا، اور اس کا سبب ایک خواب تھا جس کی تعبیر آپ نے بتائی، اور بعد میں پھر مصر کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سرپرستی عطا فرمائی، تو آپ نے پھر شام سے اپنے والد حضرت یعقوب کو، اپنے بھائی بنیامین کو اور 10 بھائیوں کو یہاں بلا لیا، اور مصر میں یہ سب رہتے رہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام منصب نبوت پہ سرفراز ہوئے، تو ان کی جو آل اولادیں تھیں وہ بڑھتی گئیں، اور پھر انہیں حکم ہوا کہ اب آپ یہاں سے مصر سے واپسی ملک شام جاؤ۔ تو جب یہ جانے لگے تو درمیان میں حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہو گیا، پھر یہ یہیں رہے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہیں پر ان کے لیے منصب نبوت پہ فائز ہوئے مصر میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مصر میں ہی فرعون وقت کے مد مقابل تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا تھی کہ جب تک مجھے یہ ساتھ نہ لے جائیں اس وقت تک یہ مصر سے نہ نکلیں، تو جب جاتے تھے مصر سے باہر نکلنے کے لیے تو یہ راستہ بھول جاتے تھے۔ پھر بتایا گیا کہ جب تک کہ تابوت حضرت یوسف کو ساتھ نہیں لیا جائے گا یہ باہر نہیں نکل سکتے۔ تو ایک بڑھیا کے ذریعے پتہ چلا کہ آپ کا تابوت فلاں جگہ پر، اب بڑھیا بتانے کو راضی نہ ہو کہ میری دعا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں اس مقام پہ رہنا چاہتی ہوں، یہ میری شرط ہے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے وہ شرط اس کی پوری کی گئی کہ ہاں جب تم انتقال کر جاؤ گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ مقام پڑوس کا عطا فرمائے گا۔ بہرحال وہ نبیہ تو نہیں ہیں، نبیہ تو کوئی عورت نہیں رہی، سب مرد ہی نبی رہے ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ انہیں پڑوس کا کوئی حصہ دیا جائے، لیکن جو نبی کا مقام ہوگا اس کو تو غیر نبی نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ لوگ سارے کے سارے آئے ہیں ملک شام حضرت موسیٰ کے بعد، لیکن انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی مخالفت کی تھی جو پہلے نبی تھے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی انہوں نے مخالفت کی جو ان کے مصر سے شام پہنچنے کا سبب بنے، اور انہوں نے نعوذ باللہ حضرت موسیٰ پہ الزامات لگائے تھے۔ تو جو اپنوں کا نہ ہوا وہ غیروں کا کہاں سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، تم ان یہودیوں کی طرح مت ہونا
کہ جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ پر الزام لگایا انہیں اذیت دی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بری فرمایا، اور وہ اللہ کے یہاں بہت ہی عزت اور احترام والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وجاہت ہے ان کی اللہ کے یہاں، عزت و احترام ہے ان کا اللہ کے یہاں، لیکن انہوں نے ان کو اوپر بھی الزام لگایا۔ پھر یہی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالف ہوئی، کیونکہ پھر جب یہ بنی اسرائیل یہاں آ گئے تو اللہ نے پھر ان کی اصلاح کے لیے کئی نبی یہاں بھیجے، کئی نبی بھیجے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی انہی کے یہاں آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ بھی انہی میں آئے، حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی انہی میں آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی انہی میں آئے، اور ان میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور حضرت عیسیٰ کے بھی یہ مخالف ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی، شہید کرنے کی منصوبہ بندی کی، سازشیں رچائیں، وہ یہودی قوم تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے چنگل سے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا، اللہ نے انہیں محفوظ فرمایا اور آپ کو زمین سے آسمانوں کی طرف بلند فرمایا۔ یہ ہم مسلمانوں کا نظریہ ہے اور قرآن سے ثابت ہے، اور ہم اس پہ کاربند ہیں، اور حدیث مبارک کے مطابق قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اب یہ کیسے ہوگا ہمیں اس میں پڑھنے کی حاجت نہیں، ہمیں اتنا ہے کہ جو اللہ رسول نے بتا دیا اس پہ ایمان رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسرائیل میں نبی نہیں آئے بلکہ بنو اسماعیل میں تشریف لائے، تو بنی اسرائیل کے نبیوں کے بھی یہ مخالف رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مخالف رہے۔ چنانچہ جب حضور مکے سے مدینے تشریف لے کے گئے ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کا پورا جال بچھایا تھا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، وہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے جو مدینے میں رہتے تھے، جن کا نام تھا بنو نضیر، بنو قینقاع اور ایک اور قبیلہ تھا۔ یہ غزوہ احزاب کے سبب بنے تھے کہ انہوں نے مکے کے لوگوں کو کہا تھا ہم اندرون خانہ ساری معلومات آپ کو فراہم کریں گے، آپ لوگ بڑی جماعت لے کر آؤ اور ہم عین موقع پہ تمہارے ساتھ مل کر ان پہ حملہ آور ہوں گے۔ یہ مکے شریف سے جب مدینے گئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 5 سال گزرے تھے، 5ویں سال یہ واقعہ ہوا ہے جس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، اور سورہ احزاب 22ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ احزاب عربی میں جماعتیں، حزب ایک جماعت یا ایک گروہ، اور احزاب اس کی جمع، بہت ساری جماعتیں۔ تو مکے کے لوگوں نے صرف اکیلے حملہ نہیں کیا تھا بلکہ اس قبیلے کو بھی ساتھ ملایا، اس کو بھی ساتھ ملایا، اس کو بھی ساتھ ملایا، اور مدینے کے اندرونی لوگ جو یہودی تھے وہ بھی ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن ظاہر میں نہیں تھے، ظاہر میں نہیں تھے۔ اور یہ سارے مل کر مسلمانوں کو مدینہ شریف میں اور خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ اور اس غزوہ احزاب کے دوران جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرنے گئے ہیں تو یہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا کہ آپ آئیے کچھ بات کرنی۔
آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے یعنی مکے کے مدینہ شریف کے ان یہودیوں نے، بنو نذیر کے لوگوں نے ایک دیوار کے سائے میں آپ کو بٹھایا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، اور وہ گھر تھا جس کی چھت کے اوپر ایک بڑا پتھر چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ جیسے ہی یہ بیٹھیں گے تو ہم اوپر سے وہ پتھر لڑکا دیں گے جو ان کے شہادت کا، قتل کا سبب بنے گا، اور ہم کہیں گے ہم تو باتیں کر رہے تھے اوپر سے پتھر لڑک گیا۔ حضور وہاں ابھی پہنچے ہی تھے کہ جبریل امی کے ذریعے آپ پر وحی اتری ہے، یہ تو آپ کے قتل کا، آپ کی شہادت کا منصوبہ بنا کے بیٹھا ہے۔ تو حضور جا کر واپسی تشریف لے آئے۔ پھر جب یہ غزوہ احزاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے احزاب کے اندر مسلمانوں کو کامیابی کیسے عطا فرمائی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت پر ایک بڑی خندق کھودی گئی، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے، غزوہ احزاب بھی کہتے۔ تو وہ اس طرف رہے، مسلمان اس طرف رہے۔ اب جو مکہ شریف، مدینہ شریف عمرہ حج پہ جاتے ہیں، زیارت پہ جاتے ہیں، تو مدینہ پاک کی زیارتوں میں 7 مساجد کی جگہ، 7 مساجد یا غزوہ احزاب کی جگہ زیارت پہ زائرین جاتے۔ تو وہ خندق کے کنارے 7 بزرگوں نے اپنے اپنے مورچے بنائے تھے۔ ایک مورچے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک پہ حضرت عمر فاروق تھے، ایک پہ حضرت علی المرتضیٰ تھے، ایک پہ حضرت صدیق اکبر تھے۔ تو جہاں جہاں وہ مورچے بنا کے بیٹھے تھے وہاں وہاں اب مسجدیں بنا دی گئی ہیں۔ تو 7 مورچوں کی 7 مسجدیں، 7 مساجد، 7 عربی میں کہتے ہیں 7۔ اچھا جی، اب غزوہ احزاب کے اندر وہ آ نہیں سکے، 1 مہینے کا مدینہ شریف کا محاصرہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں سے اس طور پہ نجات عطا فرمائی کہ بالکل پہاڑ کے دامن میں مسلمان تھے اور سامنے غیر مسلم تھے۔ تو دامن میں ہونے کی وجہ سے مسلمان اس کے سائے میں تھے، تو پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حمایت میں ہوا کو بھیجا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آندھی۔ شدید آندھی تھی جو پہاڑ کے اوپر سے یوں اتر رہی تھی، تو جو مسلمان اس کے ماتحت تھے وہ تو محفوظ تھے، لیکن یہ ہوا جب سامنے جاتی تھی تو جتنے احزاب گروہ تھے مکے سے آنے والے، وہ ساروں کے جو ٹینٹ تھے، کناتیں تھیں، خیمے تھے، کھانے تھے، برتن تھے، وہ اڑا اڑا کر پھینک دی، حتیٰ کہ جو ان کے جانور تھے وہ بدک گئے اور وہ خود ان کے اپنی جماعت پہ چڑھنے لگے۔ تو پھر ان کے پاؤں کھڑ گئے اور یہ سب فرار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہوا کے ذریعے اس غزوہ احزاب میں کامیابی عطا فرما دی۔ جب یہاں سے ریورس ہوئے تو پتہ چل گیا کہ ان سب کو اکسانے والے کون تھے؟ وہ تھے مدینے کے یہودی، تینوں قبیلے۔ حضور احزاب سے پلٹے اور سیدھے جا کے پھر بنو نذیر کا محاصرہ کیا، بنو قینقاع کا محاصرہ کیا۔ اب یہ بڑے قلعے میں تھے، یہ شروع سے اپنی حفاظتی جو جگہ ہے وہ بنا کے رکھتے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہے کہ یہ ہر دفعہ مرتے۔ آج بھی انہیں بڑا غرور تھا، اللہ نے انہیں ان کا غرور ملیا میٹ کر دیا اور انشاءاللہ اور ہوگا۔ حضور نے محاصرہ کیا، محاصرے کے اندر اب یہ 1 مہینے تک اندر رہے، نہیں نکلے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، ان کو نذیر والوں کو چھوڑو، دوسروں کو پکڑو۔ ان کو پکڑا، ان کے ساتھ جنگ ہوئی۔ پھر نذیر والوں نے کہا، حضور کو پیغام بھیجا، ہم مکالمہ یا بات چیت کرنے کے لیے، صلح کے لیے تیار ہے، اور ہم مدینے کے پرانے رہائشی جو یہاں کے سردار ہیں سعد بن معاذ، جن سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، وہ اب آپ کے صحابی، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، سعد تم جاؤ، اور یاد رکھو
جب تم فیصلہ کرو تو یوں فیصلہ مت کرنا کہ جو اللہ رسول کا فیصلہ ہو وہ تمہارے لیے نہیں، بلکہ تم جو فیصلہ کرو گے وہ اللہ رسول کو مقبول ہوگا، تم جو سمجھتے ہو بہتر وہ فیصلہ کر لینا، یعنی انہیں کلی اختیار دے کر بھیجا، جاؤ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے، ان سے بات چیت کی، تو کیونکہ انہوں نے تو پوری آبادی کو مروانے کا منصوبہ بنایا تھا، اب یہ کہاں رکنے والے، تو یہ بڑے بھی جلال میں تھے۔ صلح ہوئی، اور صلح اس بات پر ہوئی کہ سب سے پہلے آپ کو یہ بستیاں یہاں سے خالی کرنی ہوں گی، کہ آپ ہمارے اندر رہ کر ہمارے ہی خلاف سازشیں کر رہے ہو، جبکہ ہمارا معاہدہ ہوا تھا جب ہم مدینے پہنچے تھے، یعنی مکے سے مدینے ہجرت کر کے مسلمان، میثاق مدینہ، کہ ہم آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، آپ ہمارے خلاف نہیں کرو گے، اور اگر آپ نے خلاف ورزی کی یا ہم نے خلاف ورزی کی تو جو نبی فیصلہ کریں گے وہ ماننا پڑے گا، اور نبی نے بھی اختیار مجھے دے دیا، آپ فیصلہ کرو۔ تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ آبادیاں یہاں سے خالی کرو، نکلو۔ اسی کو کہتے ہیں جلا وطنی۔ تو مدینہ پاک سے خیبر کی طرف حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر جو حضور نے انہیں اختیار دیا تھا، انہیں جلا وطن کیا گیا تھا، یہاں سے باہر نکلو۔ دوسرا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ تمہارے جو جو مرد ان کے ساتھ ملے ہیں، جنہوں نے سازشوں میں حصہ ملایا ہے، ان سب کو قتل کیا جائے گا، صرف بچے، عورتیں اور بوڑھوں کو چھوڑا جائے گا بس۔ لہذا فیصلے کے مطابق ان کے جتنے مبتلا لوگ تھے سب کو مدینے میں قتل کیا گیا تھا، کہ تم نے ہمارے قتل کی سازش بنائی تھی، لہذا سزا یہ ہے کہ اب تم قتل کیے جاؤ گے۔ ایسے ہی ہے جیسے اب جاسوسوں کو میزائل پہ باندھ کے دوبارہ بھیجا جا رہا ہے، کہ انہوں نے قتل کی پلاننگ بنائی تو اب اس کی سزا یہی ہے کہ ان کو بھی قتل کیا جائے۔ پھر یہ مدینہ شریف سے نکل کے خیبر گئے، لیکن یہ کہاں رکنے والی قوم، انہوں نے وہاں بھی کارروائیاں ڈالی۔ پھر حضور نے 6 ہجری یعنی 1.5 سال کے بعد 7ویں ہجری میں دوبارہ خیبر پہ حملہ کیا، اور خیبر سے پھر انہیں جتنے لوگ لڑنے والے تھے ان کو مارا، ان کے لوگ گرفتار ہوئے، اور پھر کچھ لوگ صلح کر کے یہاں سے دربدر ہوئے، تو پھر ان کو خیبر سے بھی باہر نکالا۔ اس وقت یہ شروع سے ایک کام کرتے ہیں کہ یہ مالیات پر ہاتھ ڈالتے، معیشت پر، تو ان کے پاس جائیداد خیبر کی بڑی زبردست تھی، اور ان کا دوسرا کام شروع سے ہے وہ ہے سود خور ہیں، یہ پیسہ دیتے ہیں کسی بھی ضرورت مند کو، اور اس کے بعد اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھا کے اس کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ یہی صورتحال ان یہودیوں کی ہے، اور قرآن نے بھی ان کو یہی کہا ہے اکالون للسحت، یہ حرام خور ہیں، سود خور ہیں۔ تو اب جب یہ نظام سودی جکڑا ہوا ہے پورے عرب کو، پوری دنیا کو، تو اس میں اہم کردار یہودی جماعت اور قوم کا، یہ لوگوں کا استحصال کرتے ہیں شروع سے۔ ایک حدیث شریف عرض کروں، بہت ہی معلوماتی، کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں، بڑے پیار سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ شریف گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، اپنے لیے تو کبھی کسی سے نہیں کچھ مانگا، لیکن جو آ جاتا تھا اس کو آپ کبھی منع نہیں فرماتے، کبھی منع نہیں فرمایا۔ جبھی فرزدق نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ کبھی آپ کی زبان پر لا نہیں آیا، لا کا مطلب نہیں، نو، نیور، کبھی آپ کی زبان سے لا نہیں نکلا۔ اگر کلمہ طیبہ میں لا کا لفظ نہ ہوتا تو حضور سے کی زبان سے کبھی کوئی لا سنتا ہی نہیں، آپ کا لا بھی نعم ہی ہوتا، ہاں ہی ہوتا، یس ہی ہوتا، جو آیا حضور نے دیا، جو آیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضور کے پاس نہیں ہے کچھ، کوئی مانگنے والا سائل آ گیا تو آپ فرماتے تھے فلاں دکان سے فلاں بندے سے جا کے لے لو، میرے پاس آئے گا میں اسے دے دوں گا۔
تو حضرت بلال یہ کام کرتے تھے حضور کے حکم پر، کیونکہ مالیات حضور کے، کچن حضور کا جو بھی ہے اس کا انتظام حضرت بلال کے سپرد تھا۔ حضرت بلال جا کے بازار میں فلاں کو کہہ دیتے، فلاں کو کہہ دے، بھائی حضور نے کہا ہے اس کو آپ دے دو، آئے گا تو دے دیں گے۔ تو ایک یہودی بازار میں تھا مدینے کے، وہ دیکھتا تھا، تو ایک مرتبہ حضرت بلال کو کہنے لگا، بلال اب کے سے تمہیں ضرورت پڑے تو تم میرے پاس آنا، میں دے دیا کروں گا۔ اب حضرت بلال نے کہا چلو ٹھیک ہے، بجائے کسی کو کہنے کے جب بندہ آفر کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اب جب کوئی ایسا واقعہ ہو آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے دلوا دیں، اس سے کوئی سیٹلمنٹ کر لیں، فلاں دن تک آپ کو مل جائے گا۔ اب ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت بلال کو ڈھونڈتے ہوئے وہ یہودی مسجد نبوی کے قریب یا ان کے گھر تک پہنچ گیا، جہاں ابھی اس وقت مدینہ پاک میں مسجد بلال موجود ہے، جنت البقیع کے پیچھے۔ ان کے گھر پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا، برے بھلا کہنے لگا، دغا باز کہنے لگا، تم نے میرے پیسے کھا لیے، تم نے یہ کر لی۔ حالانکہ حضرت بلال نے اپنے لیے نہیں لیے اور اس کی آفر پر لیے، اور اس سے طے تھا کہ مل آئیں گے تو دے دیں گے، لیکن اس نے آپ کے بارے میں بری بری باتیں کریں اور لوگوں میں آپ کو بے عزت کرنا چاہا، اور کہا اگر کل تک پیسے نہیں ملے تو تمہیں شام کو قتل کر دوں گا۔ اب وہ ایک تو ویسے ہی ان کا کوئی خاندان نہیں تھا، غلام تھے، حضور کے ساتھ تھے، وہ سہم گئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور رات کو ایسا ایسا ہوا اور مجھے آپ اجازت دے دیں، پیسے تو آپ کے نام پہ لیے لیکن لینے والا میں ہوں، وہ تو مجھے دھمکی دے کے گیا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں مدینہ شریف چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب آپ سیٹل کر لیں گے پھر آ جاؤں گا۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اپنے گھر چلے گئے اور سارا سامان باندھ لیا۔ یہ پورا سنن ابو داؤد شریف صحیح ستہ میں واقعہ موجود ہے، یہودیوں کی نیچر ہے۔ صبح صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ بھیجا، جاؤ جا کے دیکھو بلال گئے تو نہیں، بلا کے لے آؤ۔ فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت حضرت بلال سہمے سہمے آ رہے ہیں، تو دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے پر 2 اونٹ ہیں جن میں ذخیرہ، پیسہ پائی، چاندی بھرا ہوا ہے، کسی صحابی نے حضور کے لیے بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا بلال یہ تمہارے قرض کی ادائیگی کا انتظام اللہ نے فرما دیا ہے، جاؤ اس یہودی کو دے دو اور اپنی جان چھوڑاؤ۔ چنانچہ آپ نے وہ اٹھایا اور لے جا کے اس کو دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے صحابی کے خلاف بھی یہ نہ رکے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی حضرت عثمان غنی کے حوالے سے، حضرت عثمان غنی کی شہادت یہودی سازش کے زمرے میں ہوئی تھی، خلیفہ سوم، اور آج بھی یہ اپنی سازشوں سے رکتے نہیں، نہ رکیں گے۔ ان کا حل صرف یہی ہے کہ ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ اللہ نے انہیں سور بنایا، ان کی شکلیں بگاڑی کہ انہوں نے نہ نبی کی بات مانی نہ رسول کی بات مانی۔ تو کبھی بھی ان کو ہم نے اپنا آئیڈیل نہیں بنانا کہ یہ دنیا میں بڑے عیش و عشرت میں، یہ اندر سے بد باطن ہیں، غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ مومن ہے جو اپنے ایمان کی بنیاد پہ اندر سے بھی پاک ہے اور باہر سے بھی پاک ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ہر قسم کی سازشوں سے اس امت کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔